الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ ہن اساں اللہ دی توفیق دے نال نماز عشاء با جماعت ادا کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ نماز عشاء با جماعت ادا کرن دا اضافی ثواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کریں دے وہ کو ادھی رات قیام اللیل دا ثواب مل دے۔ اللہ تعالیٰ اسا کو یہ ثواب عطا فرما دے۔ حدیث پوری سن گنو تے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز بھی با جماعت ادا کریں دے وہ کو مزید اگلی جڑی ادھی رات ہے ان دا ثواب مل دے قیام اللیل دا۔ یعنی نماز دا اپنا ثواب، نماز با جماعت دا اپنا ثواب، اور اگر ایڈو نمازاں با جماعت ادا کیتیاں ونجن عشاء تے فجر تا ساری رات قیام اللیل دا ثواب مل دے۔ اللہ تعالیٰ ساکوں صبح دی نماز بھی با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ پوری رات عبادت دا ثواب اسا کو حاصل تھی سی۔ خیر یہ تا نماز دے حوالے نال بات ہے، مختصر درس قرآن دا آکھیا گئے۔ ہنے محترم شیخ عبدالاحد صاحب نے نماز عشاء پڑھائی ہے۔ پہلی رکعت وچ سورۃ القیامہ دیاں کچھ آیتاں تلاوت فرمائے نے۔ انہاں دے وچوں 4 آیات وہ ہکو موضوع ہے، انہیں دا مختصر معنی تے مفہوم میں بیان کر لینا تاکہ جڑا قرآن اساں سنیے ہوں قرآن دا اساں معنی مفہوم جان کے تے سمجھتے ونجوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ پہلے انہیں آیات دا ترجمہ سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اے سارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت والے دل تے قرآن اتاریا ونجے تساں اپنے ہونٹ نہ ہلاؤ کہ تساں جلدی جلدی کو یاد کر گھنو۔ فرمایا کہ اسالے ذمے ہے قرآن کو تمہارے سینے دے وچ جمع کرنا ولا ایک تمہاری زبان تے جاری کرنا۔ تے جس وقت اساں ان دی قرات پوری کر دوں ول تساں این پڑھے ہوئے دی اتباع کرو۔
فرمایا ول ان قرآن دے نزول تواڈے سینے دے وچ کو جمع کرن تو بعد ان قرآن دا بیان تے وضاحت بھی ساڈے ذمے ہے۔ یہ انہیں 4 آیتیں دا ترجمہ ہے۔ قرآن دے بارے چ آیتاں ہیں، ان دے نزول دے بارے چ نبی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی کوشش ہے کہ یہ جڑی امانت ہے میں یہ کو صحیح طریقے نال درست طریقے نال حفاظت دے نال امت تک پہنچاواں، ان دا ذکر ہے۔ اللہ صحیح وال اپنے دوں ذمہ داریاں بیان کیتے ہیں۔ ایک قرآن کو نبی پاک دے سینے دے وچ محفوظ کرنا تے نبی پاک دی زبان تو جاری کرنا تے ول ان دی وضاحت تے ان دا بیان کرنا۔ اور ہن اساں ایک گال کو مختصراً بیان کریں ہیں۔ پہلی بات لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تساں زبان کو حرکت نہ لو کہ تساں جلدی جلدی ان قرآن کو یاد کر گنو۔ اے صحیح بخاری دے اندر وضاحت موجود ہے کہ جس وقت جبریل امین اللہ دا قرآن، اللہ دا کلام، اے امانت گھن کے نازل تھیندے ہن تو آپ سہیں دے سینے تے یہ کو اتریندے ہن، ڈائریکٹ کوئی نہ سندا ہے، کیونکہ یہ بڑی عظیم امانت ہے۔ جبرائیل جیڑا فرشتیں دا سردار ہے وہ گھن کے آندا ہے۔ تو بعض تفسیری روایات دے اندر ہے کہ جبرائیل دے نال فرشتیں دی جماعت ہوندی ہے پوری، قرآن دے احترام وچ، قرآن دی تکریم وچ، قرآن دی تعظیم وچ، پوری جماعت قرآن دی آیتیں کو نازل کرن کتے آندی ہے۔ ایک تا قرآن دی تعظیم ہے، دوجا گویا این چیز کا بیان ہے کہ بڑی عظیم امانت ہے، عظیم فرشتے دا انتخاب کیتا گیا جنہا نا ہی جبریل امین ہے، امین ولا وہ امانت فرشتیں دی جماعت دے وچ با حفاظت گھن کے آندے ہیں، با حفاظت، سبحان اللہ، کہ کوئی ہوائی نہ لگے۔ جنات شیاطین جڑے فضاویں دے وچ موجود ہیں وہ قریب بھی نہ بھٹکن، قریب بھی نہ آ سکیں جبرائیل دے۔ جبرائیل فرشتیں دی معیت دے اندر، جمعیت دے اندر قرآن کو گھن کے آندے ہیں، کتنا بڑا اہتمام۔ نمبر 9 ولا آت ایویں آمو سامو سنے دے نہ ہن، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل کریں دے ہن، کوئی بھی نہ سندا ہی، ولا بھی وہ مقصد تاکہ امانت پوری حفاظت دے نال ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تک پہنچے، ہوائی نہ لگے، شیطان بھی نہ سنے، کوئی ملاوٹ بھی نہ کرے، کوئی امکان تک بھی کہیں ملاوٹ دا کہنا ہی، سبحان اللہ، امکان تک بھی۔ ول یہ جڑی وحی ہے الہی ہے خاص طور تے قرآن دے نزول دی صورت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بہوں بھاری ہوندا، بہوں مشکل ہوندا۔ اساں تو بڑی آسانی نال قرآن پڑھ گندے ہیں نا، فر آسانی نال، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جبرائیل امین کو لے امانت گھندے ہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ایک
مشقت تے تکلیف اٹھیندے ہیں۔ آپ سہیں یہ تکلیف دی وجہ تو آپ سہیں دا چہرہ متغیر تھی میں دا، جی میں کوئی بندہ وزنی چیز چاہے، بھاری چیز چاہے تے ان دا زور لگ دے، ہمت تے طاقت خرچ تھی دیئے، ان دی جی میں کیفیت ہوں دیئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ کیفیت ہوں دیئے، کیونکہ اے وہوں بھاری چیز ہے۔ ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بھاری چیز قرار دیتے، بھاری چیز، معروف حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا اے امت میں تمہارے اندر لوں بھاری چیزاں چھوڑ کے ویندا پیاں۔ فرمایا ایک کتاب اللہ، اللہ دی کتاب، فیہ الہدا والنور، اے نور تے ہدایت دے نال بھری ہوئی کتاب ہے، فتمسکوا بہ، یہ کو مضبوطی دے نال پکڑو تے ان دے تے عمل کرو۔ تے دوجی فرمایا وَإِتْرَتِي، اپنی آل چھوڑتے ویندا پیاں، اپنا گھرانہ چھوڑتے ویندا پیاں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے گھرانے دے متعلق میں تو آکوں اللہ کل دراتے ویندا پیاں کہ میرے گھرانے دے بارے چ اللہ کل درہے، انہیں دی حق تلفی نہ کرے، زیادتی نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے، انہیں دا خیال رکھے۔ یہ پوری حدیث ہے، ان دے وچ دیکھو قرآن کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھاری چیز ہے، بھاری، جس وقت نازل تھیندی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ پسینے دے وچ شرابور تھی ویندیاں، شرابور، شدید سردیاں دے موسم دے اندر نبی صحیح پسینے دے وچ شرابور تھی ویندیاں، ایک تکلیف محسوس کریں دیاں۔ ایک صحابی آدھے ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیٹھا، جی میں رش ہوں دے، بھیڑ ہوں دیئے، نال نال بہیں دے، اتنی نال بیٹھا ہم کہ نبی سیندہ گوڑا مبارک میری پنڈلی تے ہے، اور اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دا نزول شروع تھی گئے، وحی دا نزول، تو آپ دا جسم بوجھل تھی گئے، بھاری تھی، میں اپنی پنڈلی تے زور ہولے ہولے محسوس کیتے، اور زور اتنی ودھدا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گوڑے دا کہ میں کو ڈر لگن لگ گئے کہ میری پنڈلی ٹوٹ نہ ونجے، اتنا بھاری۔ رکھتے ول ذرا غور کرو، 23 سال مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے وحی دے نزول دی جڑی ایک مشقت ہے، بوجھ تے تکلیف ہے، اے برداشت کیتے، یہ امت دے واسطے۔ بیاں تکلیفاں اپنی جگہ تے ہیں، جڑیاں دین پہنچاواں وچ، دعوت و تبلیغ وچ، جہاد دے میدانے دے وچ آپ صحیح تکلیفاں چاہتے ہیں، وہ اپنی جگہ تے ہیں۔ یہ تکلیف دا بھی امت حق ادا نہیں کر سکتی، یہ تکلیف دا بھی۔ خیر، دوجی گال ہے معلوم تھی، کیونکہ اگو فرمایا لا تحرک بہ لسانک، تساں زبان کو ہلاؤ نہ کہ جلدی جلدی کو یاد کر گنو۔ ان کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہے، اپنی ذمہ داری دی، امت دی خیر خواہی دی، کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ای امانت کو، وحی کو، جڑا دین تے شریعت ہے، پوری امانت دے نال اگو پہنچاونے، نہ کمی کرنی ہے نہ اضافہ کرنے۔ لہذا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان کو ہلاتے وہ کو دہراون دی کوشش کریں دیں، جی میں اللہ صلی یاد کرن دی کوشش، تاکہ میں جلدی جلدی دہراواں، کیونکہ دہراون نال گال یاد تھی ویندی۔ اتنی اللہ دے رسول کو اپنی ذمہ داری دا احساس ہے۔
امت دے نال خیر خائی آئی تاکہ امانت میں پوری امانت دے نال، دیانت دے نال، سچائی دے نال امت تک پہنچاواں، جی میں دین آئے اویں پہنچاواں۔ اللہ نے دین بھیجے، نبی سے تک پہنچے ہر ملاوٹ کل پاک، نبی سے اگوں پہنچائے ہر ملاوٹ کل پاک۔ ساری بھی ذمہ داری ہے اساں وہ دین سمجھوں، سکھوں، جانوں جڑا دین ملاوٹ کل پاک ہو، ہوں دین تے عمل کروں جڑا ملاوٹ کل پاک ہو۔ اللہ سائیں اتنی انتظام کیتے، فرمایا تساں نہ اے تکلیف کرو، اللہ کو اپنے نبی دی فکر بھی کیتی ہے، سارے حبیب تساں نہ تکلیف کرو، اے جلدی جلدی پڑھتے دہرا کے یاد کرن دی، کیوں؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ دوجی آیت اللہ سے فرمائے این قرآن کو تمہارے سینے مبارک دے اندر جمع کرنا، ولا تمہاری زبان مبارک تے کو جاری کرنا، اللہ سے آکھے اے میرا کم ہے۔ حفاظت ان دین دی حفاظت دا ذمہ اللہ سے خود گھدے، ہاں اے حفاظت اللہ سے کرائیے سب تو پہلے جبرائیل کل، ول پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل، ول صحابہ کل، ول حفاظ کرام کل، والعلماء امت کل۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ سے فرمائے اساں ہی قرآن کو نازل کیتے تے اساں ہی اندے محافظ سے، اللہ سے حفاظت دا کم گھدے صحابہ کل، محدثین کل، اندے بعد ول حفاظ کرام کل، علماء امت کل۔ یہ حفاظ قرآن دے الفاظ دے محافظ ہیں، اے علماء کرام قرآن دے معانی تے مطالب تے مقاصد دے محافظ۔ ہی وجہ تو حافظیں کل زیادہ علماء دا مقام ہے، کیونکہ وہ اندے معنی تے مفہوم دے محافظ ہیں، اور زیادہ بھاری کم میں بنسبت الفاظ کو یاد کرن دے، وہ وڈا کم ہے، بھاری کم ہے، اندے واسطے زیادہ محنت ہے، زیادہ وقت خرچ تھی دے، مناظرے تے مباحثے کرنے پندن، علوم پڑھنے پندن۔ ہی وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دے بارے آکھے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث ہیں۔ انبیاء دا ہر دورت مشن ہے اللہ دے دین دی امانت کو امانت دے نال امت تک پہنچاونا، ایک کم وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد علماء امت کیتے۔ خیر اللہ سے آکھے اس سارے ذمے سبحان اللہ، کیونکہ اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہن نبی نہیں آمنا۔ ہی وجہ تو ہن اے جڑا شریعت محمدی ہے ان دی حفاظت دا خاص الخاص اہتمام کیتا گیا۔ پہلے کیونکہ سلسلے جاری ہن، نبی آندے ہن، کوئی گڑبڑ تھیندی ہے ول بیا نبی آ کے ول نئے سرے تو دین دی تجدید تھی ویندی ہے، نئے سرے تو، لیکن ہن کہیں بے نبی نام رہا، ہی وجہ تو ان دین دی حفاظت دا ایک مضبوط ترین انتظام سب تو پہلے اللہ سے فرمائے ان علینا جمع ہوا قرآن، ان قرآن کو تارے سینے دے اندر محفوظ کرنا بھی سارا کم ہے، و قرآن بل تاری زبان پاک تو جاری کرنا بھی سارا کم ہے۔ ایک دفعہ جبریل امین پڑھ میں دہا، وہ بھامیں کوئی صورت ہو گیا، بھامیں کچھ آیتاں ہوں ہن، کتی حصہ کیوں نہ ہو گیا، تھوڑی آیتاں ہوں زیادہ ہوں، چھوٹی صورت ہوئے وڈی صورت ہوئے، بس اللہ دے نبی دے سینے چول ہمیشہ واسطے محفوظ تھی وین، وال نبی سی جیلے چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں بغیر کہیں مشقت دے فوراً بس زبان تو جاری تھی وین ہے، کوئی رکاوٹ تو کوئی غلطی نہ تھی دی ہے۔ اے اللہ سے نے انتظام کیتے سارے کیتے، یہ دین دی حفاظت کیتی ہے۔ اج اساں امت ان دین کو بگاڑن تے تلے ہوئے سے، ملاوٹ کریں دے پیسے، سب کو پرواہی کہنے،
ساکو دوائی خالص چاہیے، غذا ساکو خالص چاہیے، دوائی خالص چاہیے۔ کتوں ملسی خالص دوائی؟ کیڑے اسٹور تو ملسی، کیڑی دوائی کیڑی دکان تو ملسی؟ غذا ساکو خالص چاہیے، لیکن دین اتنی یتیم ہے وہ خالص نہیں چاہیے۔ بس دین دے نا تے جڑا جڑا چورن ویچ میں دے اساں کو قبول کر گندے سے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، کوئی پرواہ کے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہے مسلمانوں دے ہوتے، اے مسلمان تیرے ہوتے افسوس ہے، دین کو تے اتنا بیکار ردی سمجھا ہوئے تھے کہ جتوں مل ونجے جیویں مل ونجے، ملاوٹی دین مل ونجے، بدعات، شرکیات، رسومات، او دین دے نا دے ہوتے تو انہیں کو حاصل کیتی کریں تے عمل کریں دا کریں تے خوش تھی آودی کہ میں دین تے عمل کریں دا پیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جڑا کوئی ایو جا عمل کرے سی جس دے ہوتے میری مہر کہنی، میں محمد کریم دا ٹھپا کہنی، فرمایا اوندا وہ عمل مردود ہے اللہ دی نظریں دے اندر۔ اے شان ہے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ ہن عبادت او ہے جنی تعلیم رسول دے وے، نیکی او ہے جنی تعلیم رسول دے وے، ثواب دا کم او ہے جنی تعلیم رسول دے وے، اللہ دی رضا تے خوشنودی دا کم او ہے جنی تعلیم رسول دے وے۔ اے رسول دی اصل شان ہے، ان تطیعوہ تہتدوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے میرے نبی دی اطاعت کرے سو تا ہدایت مل سی۔ ہدایت بندے نبی سیں دی اطاعت تے اتباع تے فرما برداری ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ تیری جی آیت اے سارے حبیب، جس وقت اساں قرآن دی قرات تواڈے ہوتے پوری کر گھنوں، جس حصے دی وَلْفَتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ان دے کئی معنی بیان کیتے گئے۔ ایک معنی ول تساں پڑھو جی میں اے قرآن نازل کیتا گیا، منع اللہ دی طرف ہے کہ ول تساں پڑھ سو اویں جی میں نازل کیتا گیا، انشاءاللہ کوئی غلطی تساں کو کہنا تھی سی، بس تساں پڑھو، تہاڈا یہ پڑھنا حق تے سچ ہو سی۔ ایک معنی کیتا گیا فتبع قرآن، ول جو کچھ بیان کیتا گیا ان دے تے عمل کرو، این پڑھے ہوئے دی اتباع کرو۔ جیلے نبی کو حکم ہے این پڑھے ہوئے دی اتباع کرن دا، تو ایک قرآن صرف نبی دے واسطے تو نہیں اترا، اصل تو پوری انسانیت دے واسطے اترے، اسا منی بیٹھے سارے واسطے اترے، بل ساکو بھی حکم ہے این دی اتباع کرو۔ یہ قرآن بنیادی طور تے ہی واسطے آئے اساں کو پڑھوں، غور کروں، تدبر کروں، احکام سمجھوں، عقیدہ سمجھوں، ول ان دے تے عمل کروں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، بے مقام تے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، یہ قرآن دی اتباع کرو۔ ایک بھی معنی ہے فَاتَّبِعْ قرآن دا کہ ول تساں ای کو اگو پہنچاؤ، ان دی تبلیغ کرو، ان دی تبلیغ کرو، خالی یاد کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہنا منجو، بل ان دی تبلیغ کرو۔ خیر، چوتھی تے آخری آیت ثم ان علینا بیانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن دی قرات تہاڈے سینے وچ محفوظ کرنا، تہاڈی زبان تو جاری کرنا، یہ تو سارے ذمے ہے ہی ہے۔ سارے ذمے ایک بیا کم بھی ہے جڑا اساں تساں کول گھنسوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا ثم ان علینا بیانا، اللہ سے فرمے دے ول این قرآن دا بیان بھی میرے ذمے ہے، سارے ذمے اللہ سے یاد ہے، سارے ذمے۔ بیان، بیان تو مانا قرآن دے مشکل مقامات دی تشریح، بیان دا مانا قرآن دے حلال و حرام دی توضیح، قرآن دا مانا قرآن دے مجمل مقامات دی توضیح، عموم دی تخصیص،
جی کو اسا مختصر معنی چاہدے سے وضاحت تے تفسیر بیان منا وضاحت تے تفسیر اللہ سے فرمائے دے ثم ان علینا بیانا ان دی وضاحت تے تفسیر بھی سارے ذمے ہیں نبی سین دے ذمے کیا ہے قرآن دبیا مقام تو کو سنا لینا مختصر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سارے نبی دی ذمہ داری ہے وہ قرآن دی آیتیں دی تلاوت کریں یعنی قرآن لفظ بلفظ امت تک پہنچاویں ویزکیہم تے قرآن دی ان آیات دی روشنی دے اندر معاشرے دی اصلاح کریں ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ کتاب قرآن دی باقاعدہ تعلیم دے ہے کہ تلاوت لفظ بلفظ پہنچانا ہے کہ تعلیم معنی مفہوم سمجھاونا تفسیر والحکمت الگ تو جو اللہ نے اپنے نبی کو علم و حکمت عطا فرمائے علم و حکمت دے موتی عطا فرمائیں اللہ سے نے اپنے دین دے احکامات الگ تو بیان فرمائیں جنہاں الحکمت فرمائیں ان دی بھی تعلیم تو ہر ذمہ ہے اے نبی سیدہ مقام ہے مرتبہ ہے ذمہ داری ہے سارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری احسن طریقے دنال ادا کر گئے احسن طریقے نال آپ صحیح حجت الوداع دے موقع تے میدان عرفات یا میدان مناء پوچھا نا صحابہ کو الا قد بلغتو میرے صحابہ کل قیامت علیہ دن میں کل پوچھا ویسی میں بھی حساب دیونے دین دی تبلیغ دا تہاڈے سمجھاون دا حق ادا کیتے یا نہیں کیتا یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے اللہ سی میرا حساب گھنسی میرے کو بڑی فکر ہے چلو اپنی تسلی کیتے پوچھنا دسو کیا میں دین پہنچا دیتے کتنی فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بیک زبان ہو کے فرمایا بلا قد بلغتا وادیتا ونصحتا کیوں نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغتا تساں پہنچا دیتے وادیتا امانت ادا کر دیتی ہے ونصحتا امت دے نال خیر خواہی دا حق ادا کر دیتے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین پوری حفاظت دے نال اسا انسانیت تک پہنچا دیتے تے پہنچاون دا انتظام کر دیتے قیامت تک بے نبی آونے نہیں بھی کتاب آونی ہے نہیں بھی کوئی آسمانی رہنما آمانی ہے نہیں ایندہ منع ایک کتاب قیامت تک کے نبی دی تعلیم قیامت تک کے رہنمائی قیامت تک کے ولیندہ مطلب ہے کہ محفوظ ہے قرآن بھی نبی سیندہ فرمان بھی محفوظ ہے جی میں قرآن دی حفاظت صحابہ دے ذریعے تھئیے ولی بعد حفاظ دے ذریعے تھئیے میں قرآن دی تفسیر تے حکمت تے بھی حدیث دی حفاظت بھی اللہ پاک نے صحابہ تابعین محدثین دے ذریعے کیتی ہے آج علماء امت دے ذریعے کیتی ہے اگر آج خالص غذا مل سکتی ہے خالص دوائی مل سکتی ہے خالص چیز مل سکتی ہے خالص بندے مل سکتے ہیں تے خالص دین بھی مل سکتے خالص شریعت بھی مل سکتی ہے بس گال کوشش دی محنت دی جذبے دی لگن دی ارادے دی نیت اساں کر گھنوں کہ اساں خالص دین قرآن و حدیث وحی الہی جڑا دین نبی سے ہی دیتے گئن تو مکمل کرتے گئن اساں صرف حکو دین سمجھنے تو ہوندے ہوتے عمل کرنے والجلے تساں ٹرسونا حق سچ مل ویسی نبی سے خود فرماتے گئن ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء میں تو آپ کو روشن شہراتے چھوڑتے ویندا پیا جیندہ ڈیویں رات انگو روشن ہے نبی سے فرماتے گئن ترکت فیکم امرین میں دو چیزاں چھوڑ کے ویندا پیا اگر مضبوطی نال پکڑے رہ سو کہیں گمراہ کہنا تھی سو ایک اللہ دی کتاب ہے ایک فرمایا میں اللہ دے نبی دی سنت ہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھتے عمل دی توفیق عطا فرماوے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین